بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ایسے بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ایسے بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ایسے بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ایسے بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ایسے بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کی ذات میں شریک سے مراد اللہ جیسا کسی اور کو ماننا، جیسا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں کہ یہ بھی ایسے ہی خدا ہے اور یہ بھی ایسے ہی رب ہیں جیسے اللہ رب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانے سے مراد اللہ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا، مثلا فلاں دیوتا، فلاں بت، فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں نبی، وہ بھی اللہ کی صفات جیسے ہی صفات رکھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا۔ اور ایک ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، مطلب جیسا کہ اللہ رب العزت کو سجدہ کیا جاتا ہے، اسی طرح فلاں بت کو بھی سجدہ کیا جاتا ہے، فلاں قبر کو بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو ان ساری شرک کی اقسام سے ہمیں منع فرمایا گیا، اور یہ کہا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے جو یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے جس کے لیے چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ سزا دے دیں گے۔ شرک اللہ کی ذات کو انتہائی ناپسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ النساء آیت نمبر 48۔ ترجمہ: اللہ بس شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے ما سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، آیت نمبر 13۔ فرمایا کہ سچی اور پکی بات یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ جو آدمی حالت شرک میں اس دنیا سے کوچ کر جائے وہ جہنم میں جائے گا، جنت اس پر حرام ہے اور اس کی بخشش قطعاً ناممکن ہے۔ معاملے کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر ان برگزیدہ ہستیوں سے بھی شرک سرزد ہو جاتا جو یقیناً محال تھا، یعنی ناممکن ہے، تو ان کی ساری محنتیں ضائع ہو جاتی اور وہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے نظر آتے۔ چنانچہ 18 بڑے بڑے انبیاء اور رسول کا ذکر ایک ہی مقام پر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ انعام کی آیات 82 تا 88 میں یہاں فرمایا۔ ترجمہ: لیکن اگر کہیں بفرض معال ان پیغمبروں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا، یہ ضائع ہو جاتا۔ امام رسول سید الاولین و آخرین خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بجا طور پر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے مقام پر فائز ہیں، براہ راست مخاطب کر کے فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
سورہ زمر آیت نمبر 65۔ ترجمہ: تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے انبیاء علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو یقیناً تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ کن گناہوں کا تذکرہ فرمایا تو سب سے پہلے شرک ہی کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی۔ ہم نے عرض کیا، یہ ضرور ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ بات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر مسلسل فرمانے لگے کہ خبردار ہو جاؤ اور توجہ سے سن لو کہ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی بار دہرائی کہ ہم دل میں تمنا کرنے لگے کہ اے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور اس کا نمبر ہے 5976۔ یہاں تک شرک کا بیان تھا، اور یہاں سے دوسرا عمل، وہ عمل جس کے کرنے سے انسان جہنم میں جائے گا، وہ ہے ظلم۔ بعض اہل علم نے ظلم کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ پہلی قسم جو ہے انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ظلم ہو، اور اس میں سب سے بڑا ظلم کفر و شرک اور نفاق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری قسم ظلم کی یہ ہے کہ خود انسانوں کے درمیان ظلم ہو۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس۔ ترجمہ یعنی الزام صرف ان لوگوں پر ہے جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ شورى 42 نمبر آیت۔ تیسری قسم ظلم کی یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرے، جیسا کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ ترجمہ ان میں سے بعض اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ انجام اور حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تینوں قسمیں اپنے ہی اوپر ظلم کرنے کی ہیں، کیونکہ ان کا نقصان خود انسان کو ہی ہوتا ہے، خواہ وہ شرک کرے یا فسق و فجور اور منافقت، کسی کا حق دبائے یا ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف دے، خودکشی کرے یا اپنے جسم و جان کو ناروا تکلیف میں ڈالے۔ بہر صورت دنیا اور آخرت میں ان حرکتوں کا خمیازہ خود اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں بعض ظالم اور نافرمان قوموں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا، پس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ کے الفاظ، وہ فرماتے ہیں کہ ہر خیر کی اصل علم اور عدل ہے، اور ہر شر کی اصل جہل اور ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کی حدود مقرر کی ہیں، جو شخص ان حدود سے تجاوز کرے گا وہ ظالم شمار ہوگا، اور وہ ان تمام وعیدوں کا مستحق ہوگا جو کتاب و سنت میں ظالموں کے لیے مذکور ہیں۔ قرآن کریم کو دیکھیں تو وہ ظلم اور ظالموں کی مذمت سے بھرا پڑا ہے۔ کہیں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، کہیں فرمایا گیا کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، کہیں فرمایا گیا کہ ظالموں کو کوئی مددگار نہیں۔ انسانیت کو ظلم کے تباہ کن اثرات سے بچانے کے لیے قرآن کریم نے مسلمانوں کو ایک بنیادی ہدایت یہ دی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں اور جب اسے پکڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمائی، تلاوت فرمائی، اور آپ کے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ترجمہ، اور آپ کے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے
جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی تکلیف دہ اور بڑی ہی سخت ہے۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف کی ہے اور اس کا نمبر 4686 ہے۔ اسی طرح فرمایا، ایک صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے جس کا نمبر مجھے باوجود تلاش کے نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں میری سفارش نہیں پہنچے گی، ایک تو ظالم اور غاصب بادشاہ، دوسرا دین میں غلو کرنے والا۔ میں ان دونوں کے خلاف گواہی دوں گا اور ان سے برات کا اعلان کروں گا۔ ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا دایاں ہاتھ کندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ لوگوں کو پکار رہا تھا کہ لوگوں ظلم نہ کرنا، مجھے دیکھو میں تمہارے لیے عبرت ہوں۔ میں اس کے قریب گیا، اس سے پوچھا کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک دن ایک شکاری کے پاس مچھلی دیکھی تو میں نے کہا کہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں تو بیچوں گا، غریب آدمی ہوں، تجھے کیوں دوں؟ میں نے اس کو مار کر زبردستی مچھلی چھین لی۔ ابھی لے کر جا ہی رہا تھا کہ راستے میں ہی مجھے اس کا کانٹا انگوٹھے میں لگ گیا۔ گھر آ کر میں نے مچھلی پھینک دی۔ اس کا مجھے اتنا درد اٹھا کہ رات بھر میں سو نہیں سکا۔ شدت درد کی وجہ سے ہاتھ سوج گیا۔ صبح کو میں حکیم صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا اس انگوٹھے کو کاٹنا پڑے گا، چنانچہ کٹ گیا۔ پھر درد بس نہ ہوا، رات کو نیند اڑ جاتی۔ پھر طبیب سے مشورہ کیا تو اس نے کلائی تک ہاتھ کاٹ دیا، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ پھر بھی درد کم نہ ہوا تو تیسری مرتبہ کوہنی سے ہاتھ کاٹ دیا گیا تو درد کندھے تک پھیل چکا تھا۔ پھر اس کے بعد طبیب نے کہا کہ اگر یہ ہاتھ سالم نہ کاٹا گیا تو زہر سارے جسم میں پھیل جائے گا، چنانچہ ہاتھ کندھے تک کاٹ دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ درد کیوں ہے، تو میں نے مچھلی والا واقعہ بیان کیا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ تجھے درد ہوا تھا تو اس سے جا کر معافی کیوں نہیں مانگ لی؟ اب بھی وقت ہے کہ جا کر معافی مانگ لے، ورنہ پورا جسم گل کر ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے پورے شہر میں اس مچھلی والے کو تلاش کیا اور جا کر اس کے قدموں میں گر گیا اور رو کر کہا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے تجھ سے مچھلی چھینی تھی، آج تیری بد دعا کا اثر ہے کہ میرا یہ حال ہے۔ میں نے اس کو اپنا بازو دکھایا تو اس نے کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، تب کہیں جا کر ٹھیک ہوا۔ اس نے کہا کہ کیا تو نے مجھے بد دعا دی تھی؟ میرے حق میں مچھلی والے نے کہا کہ ہاں، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے، تو اپنی قدرت دکھلا۔ تو عرش والے نے اپنی قدرت دکھلا دی۔ یہ ہے حال ظلم کرنے کا۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، بچ اس کے غضب سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے، ظلم سے اور دوسرے جتنے بھی بڑے کبیرہ گناہ ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے اور نیک اور محبوب اعمال ہیں، سب کے کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔